محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں، اس کو شخصیت کہنے کا تو جی نہیں چاہتا مگر پرسنالٹی تو ہے، اور وہ اس کا ذکر کرنا ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، the biggest enemy، میرا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن، اور یہ میں نے اور آپ نے نہیں بنایا اسے دشمن۔ قرآن میں رب فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمارا اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آج کل لوگ شیطان کی اتنی مانتے ہیں جتنی اپنی ماں باپ کی بھی نہیں مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دشمن ہے اور سب نے دوستی لگائی دی، اکثر لوگوں نے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، شیطان سے کون دوستی کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، زبان سے آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم شیطان سے دوستی کر رہے ہیں، مگر مجھے ایک بات بتائیں، بندہ دشمن کی مانتا ہے دوست کی مانتا ہے؟ دوست کی مانتا ہے، پکا دوست ہو تو پھر تو زیادہ مانتا ہے۔ جو کہے بھائی جان حاضر، جتنا کلوز فرینڈ ہوتا ہے بندہ اتنی مانتا ہے، دنیا کا دستور ہے نا۔ چلو چیک کر لیتے ہیں کہ ہم پورے دن میں رحمان عز و جل کی بات زیادہ مانتے ہیں یا شیطان کی بات زیادہ مانتے ہیں؟ چیک کر لیں۔ صبح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شیطان کہتا ہے سردی ہے، کمبل اوڑھا ہوا ہے، فجر کی اذان کی آواز تو آ رہی ہے مگر کل سے پڑھ لوں گا، آج سو جا۔ صبح ہوئی نہیں، فجر قضا ہو گئی، کس کی مانی؟ رحمان کی یا شیطان کی؟ تو گئی، اب اٹھنے کے بعد تیار ہونے کا وقت آیا، اب شیطان کہتا ہے یہ آقا کی سنت جو ہے نا، اس کو کاٹ کے گندی نالی میں بہا دے۔ گھر سے نکلے نہیں ہیں، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ باہر آئے، کاروبار پہ گئے، نوکری پہ گئے، اسکول گئے، کالج گئے، کہیں بھی گئے، باہر نکلے، بے پردہ عورت سامنے سے گزری، شیطان کہتا ہے دیکھ لے، حالانکہ پتہ ہے دیکھنا منع ہے، مرد کے لیے غیر عورت کو دیکھنا منع ہے، مگر دیکھا، بری نظر سے دیکھا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ کاروبار پہ پہنچے یا نوکری پہ پہنچے، موقع آیا بات کرنے کا، شیطان کہتا ہے بول دے جھوٹ، نفع زیادہ ہو جائے گا، کھا لے جھوٹی قسم، کوئی مسئلہ نہیں، ساری مارکیٹ میں قسمیں لوگ کھا رہے ہیں، تیرا آئٹم بک جائے گا، تیرا مال بک جائے گا۔ بک گیا مال، بول دیا جھوٹ، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ آواز آئی ظہر کی اذان کی، شیطان کہتا ہے ابھی تو کام کا ٹائم ہے، کاروبار کا وقت ہے، ابھی لنچ بھی کرنا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے نماز، اگلے جمعے سے شروع کر دیں گے۔ ظہر ہوئی قضا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ عصر قضا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ مغرب کے وقت کہتا ابھی تو بائنڈ اپ کا ٹائم ہے، دوستوں کا ٹائم ہے، یا تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نوجوان، یا جناب کاروبار والے کہتے ہیں یہ گاہکوں کا ٹائم ہے، مغرب بھی گئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ عشاء کے وقت گھر آئے، تھکن بہت ہے یار آج نماز نہیں پڑھنی، عشاء بھی قضا ہو گئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ سارا دن نمازیں قضا کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، بدنگاہی ہوتی رہی، جب تھوڑا گاہک نہیں آیا، فراغت ملی، نکالا موبائل، کون سا کلپ دیکھا، کیا دیکھا ویڈیو میں، حرام دیکھا، حرام سنا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ اب جناب گھر آ کے کھانا وغیرہ سے فارغ ہوئے، اب لیا ہاتھ میں ریموٹ، حالانکہ ٹی وی میں مدنی چینل بھی ہے، مگر کبھی اس چینل پہ کبھی اس چینل پہ رات دیر تک گھماتے رہے، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ سوال میرا یہ ہے پورے دن میں کیا اپنے ابو کی اتنی مانی، اپنے والدہ کی اتنی مانی، اپنے رب کی اتنی مانی؟ کسی کی نہ مانی جتنی شیطان کی مانی۔ بتاؤ پکا دوست کسے بنایا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، مگر آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے نے شیطان کو جگری یار بنایا ہوا ہے۔ کہتا کوئی نہیں ہے مگر اعمال بتا رہے نا، ہمارا انداز بتا رہا ہے کہ ہماری کیسی دوستی ہو گئی ہے، اور یہ دوستی کتنی تباہ کن ہے۔ شیطان چاہتا پتہ ہے کیا ہے؟ شیطان کو یہ پتا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ میں ایک ایک مسلمان کا ایمان چھین کر اسے کفر پر مرواؤں گا کہ وہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ یہ اس کا پلان ہے، اور بالکل وہ اپنے پلان پہ چل رہا ہے۔ گناہ کرواتا ہے، چھوٹا گناہ کرواتا ہے، پھر بڑا کرواتا ہے، پھر کبیرہ گناہ کراتا ہے، معاذ اللہ پھر ایمان سے بھی بندہ چلا جاتا ہے۔ آج میرا بیان اس کا تعارف ہے۔ دشمن کو سمجھو،
دشمن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو بچو گے کیسے ہیں؟ اور اس کی چالیں کیا ہیں اس کے بارے میں اپنے آپ کو بچاؤ. اتنا خطرناک دشمن ہے, وہ تھکتا نہیں ہے, میں اور آپ تھکتے ہیں. وہ سوتا نہیں ہے, میں اور آپ سوتے ہیں. وہ مجھے اور آپ کو دیکھ سکتا ہے, اسے دیکھ نہیں سکتے. اتنے خطرناک دشمن سے پالا ہے اور بڑی مزے کی زندگی گزار رہے ہو بے فکری والی, اور روز اس کی بات مان رہے. ایسا نہ کرے, ورنہ یاد رکھیں یہ وہ خطرناک دشمن ہے جو ایمان کا ڈاکو ہے. یہ پیسے چھیننے کے لیے ابھی اب تاندریا والا آ رہے تھے, کسی نے کہا روڈ پہ ذرا احتیاط سے جائیے گا, راستہ ٹھیک نہیں ہے. کیا کر لے گا کوئی آ کر, پیسے لے جائے گا نا. آج دنیا میں ایسے راستے سے نہیں گزرتے ہم. رات کے وقت یہ 4 آدمی مل کے جاتے, یار پیسے چھین لے گا, ہمیں لے جائے گا, جان لے لے گا. پیسے, موبائل, جان, اس کی اتنی پرواہ. مگر جو ایمان چھیننے والا ہے اس کو دل میں بسایا ہوا ہے, اس سے دوستی لگائی ہوئی ہے, اس کی کوئی ٹینشن نہیں. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدری کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. ایمان کے چور گھوم رہے ہیں آس پاس, شیطان نے ایمان کے ڈاکو بنا دیے, مگر فکر ہی نہیں ہے. شیطان پہلے سے مردود نہیں تھا, یہ معلم الملکوت تھا, فرشتوں کا بھی استاد تھا, جنت کا خزانچی تھا. ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی. کتابوں میں لکھا زمین پر کوئی ایسی جگہ باقی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. عبادت کرنے والوں, علم رکھنے والوں, سنو, آپ اور میں تو دنیا میں کسی کے استاد بن سکتے ہیں نا, وہ تو فرشتوں کا استاد تھا. اتنا علم, اتنی عبادت, چہرہ بھی بڑا نورانی تھا. اور اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتا تھا تو فرشتوں کی قطار میں کھڑا ہو کر, حالانکہ جن تھا مگر فرشتوں کے ساتھ پیش ہوتا تھا. یہ مرتبہ تھا اس کا. کیسے مردود ہوا؟ ایسا کیا کیا؟ ایسا کون سا گناہ کیا؟ سمجھو پہلے تو ریزن سمجھو, شیطان بنا کیوں؟ یہ عزازیل سے ابلیس کیسے ہو گیا؟ کیا ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو اس کے بعد جنت کے دروازے پر اس پتلے کو رکھ دیا گیا. ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی. فرشتوں نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ بالکل نئی چیز زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی کہ یہ کیا ہے, یہ کون بننے جا رہی ہے مخلوق. تو شیطان فرشتوں سے کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس نئی مخلوق کو ہم پر عزت دی, فوقیت دی, تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا اگر اللہ نے حکم دیا تو ہم اس کو اپنے سے افضل مان لیں گے. شیطان کہتا ہے میں تو نہیں مانوں گا, اس کو اپنے سے افضل کیسے مانوں؟ معاذ اللہ, شیطان نے حضرت آدم کے اس مبارک ٹکڑے پر تھوک دیا. حضرت غور سے سنیے گا, یہ بالکل شاید نئی بات سنیں گے آپ, بہت سارے آپ میں سے. اب یہ تفسیر روح البیان میں موجود ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے نا, ہمارے پیٹ میں ایک جگہ ہے جس کو ہم ناف کہتے ہیں, بلی بٹن جس کو کہا جاتا ہے, بیلی بٹن. وہ چھوٹی سی ایک ہاف سوراخ ہے, پورا بھی نہیں ہے, آدھا ہوتا ہے. یہ انسان میں پہلے نہیں تھا. حضرت آدم کا جو پتلا تھا نا اس پہ اسٹریٹ تھا, پیٹ میں کوئی ایسا سوراخ نہیں تھا. شیطان نے جس مقام پر تھوکا نا, حضرت جبریل نے اس جگہ سے مٹی کو ہٹا دیا. یہ وہ جگہ ہے ناف کی جو اس کے بعد کریٹ ہوئی. اب مزے کی بات سنو, اس مٹی کا کیا ہوا؟ جو مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کی جگہ سے ہٹائی گئی, اس کا یوز کیا ہوا؟ اس مٹی سے کتا بنایا گیا. اب کتے میں 3 وصف ہوتے ہیں, 3 عادتیں ہوتی ہیں کتے کی. ایک, وہ انسان سے بڑا جلدی مانوس ہو جاتا ہے, بہت جلدی اٹیچ ہو جاتا ہے, دوستی ہو جاتی ہے انسان سے. دوسرا, ساری رات جاگتا ہے. تیسرا, پھر کبھی کبھی انسان ہی کو کاٹ لیتا ہے. علماء کہتے ہیں تینوں اوصاف کی وجوہات ہیں. یہ جو آدمی سے قرب بڑی جلدی انسیت حاصل کر لیتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کی مٹی سے بنا ہے. لیکن ساری رات جاگتا ہے اس لیے ہے کہ اس کی مٹی کو جبریل امین کے ہاتھ لگے ہیں, اور بندے کو کاٹ اس لیے لیتا ہے, پاگل اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس پہ شیطان کا تھوک بھی شامل ہے. تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں اب روح داخل ہوئی. آپ کی زبان پر سب سے پہلے جب روح پہنچی, زبان نے حرکت شروع کی, تو فرسٹ کلمہ, یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمین پر اگر کسی انسان نے سب سے پہلا جملہ کہا
تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے الحمدللہ نکلا. ٹھیک ہے. اچھا اب حضرت آدم علیہ السلام الحمدللہ کیوں کہا؟ کہ آپ کو پہلے چھینک آئی, ناک میں روح آئی تو چھینک آئی, اور چھینک آتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا. جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا, اللہ کی طرف سے جواب آیا یرحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم فرمائے. اب یہ ہو گیا پہلا کلمہ. اب حکم دیا گیا تمام فرشتوں کو کہ حضرت آدم کو سجدہ کیا جائے. اچھا یہ ایک بڑی خوبصورت بات, فرشتوں سے جو شیطان نے کہا نا کہ تم اطاعت کرو گے, انہوں نے کہا ہم تو بالکل کریں گے, اللہ فرمائے گا. شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا. تو پتہ یہ چلا کہ بلا چوں چراں, بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی حجت کے اللہ کا حکم ماننا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے, اور اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹنا, آرگیومنٹ کرنا, دلائل پیش کرنا, یہ شیطان کا طریقہ ہے. تو اب آج کے دور میں بھی کچھ نیا کام شروع ہو گیا ہے. اس طرح کے لوگ بھی آ گئے کہ یار یہ شریعت کا حکم کیوں ہے, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, یہ کیوں مانے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ جناب یہ وراثت میں عورتوں کو ایک حصہ, مردوں کو 2 حصے, مردوں کو طلاق کا حق ہے, عورتوں کو کیوں نہیں ہے, یہ شریعت کا قانون سمجھ نہیں آتا. تو یہ وہی جو ہے نا سمجھ لے کدھر جا رہی ہے بات, کہ جب اللہ کا حکم آ گیا, شریعت کا حکم آ گیا, تو ہمارا کام ہے لبیک کہنا. کیا کام ہے؟ اور تھوڑی پنجابی میں بہت اچھی گل کہندے نے, اسی منن والے سوچنے والے نہیں ہیں. تو منن والے ہی رہنا چاہیے. ہماری عقلیں تھوڑی, ہماری اوقات ہی نہیں, ہم اللہ رسول کی باتوں میں سوچیں گے کہ اس کا حکم کیوں آیا اور حکم کیوں نہیں آیا. پتہ چل گیا قرآن و حدیث کا حکم ہے لبیک. ہم مسلمان ہیں, ہمارا کام ہی ماننا, بندے کا کام بندگی کرنا ہے نا. تو اب حکم دیا کہ فرشتے سجدہ کریں. اب یہ سجدہ کتنا بڑا ہوا تھا یہ بھی سنو, یہ بھی شاید پہلی بار سنیں گے. یہ سجدہ ہوا تھا جمعے کے دن. ٹھیک ہے. سب سے پہلے سجدے میں گئے حضرت جبرائیل, پھر جو بقیہ 3 مقرب فرشتے باری باری وہ, پھر سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے. زوال کے وقت سے لے کر عصر کے وقت تک سجدے میں ہی رہے. اتنا طویل سجدہ تھا. مردود شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اب یہ کون تھا؟ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, جنت کا خزانچی, اتنا بڑا فرشتوں کا استاد. اس نے کیا کہا پتہ ہے اللہ کی بارگاہ, اور یہ بھی قرآن میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں میں سجدہ کیوں کروں, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. اللہ سے کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, یہ مٹی سے بنایا, میں اس کو کیوں سجدہ کروں. تکبر کیا, اپنے آپ کو حضرت آدم سے بہتر سمجھا. ایک غلطی, اس غلطی نے انجام کیا کیا, اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا, ساری عبادتیں برباد کر دی گئیں, اس کے سارے جو اچھے اوصاف تھے چھین لیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا, تو لعنتی ہے الی یوم الدین, قیامت تک کے لیے اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا گیا. اب جب شیطان کو, یہاں میں 1 منٹ لوں گا پھر آگے چلتے ہیں. شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. یہی تکبر کی تعریف ہے. اور سمجھو تکبر گناہ کتنا بڑا ہے. اتنے ہزاروں سال کی عبادت برباد, کفر, ایمان بھی چلا گیا, اس کا ایمان بھی برباد ہو گیا نا. اب اس نے ایک بار کہا انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. آج تو لوگ روزانہ کہتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں, میں امیر ہوں یہ غریب ہے, میں فلاں برادری کا ہوں یہ تو فلاں خاندان کا ہے, میں عالم ہوں یہ جاہل ہے, میں خوبصورت ہوں یہ تو اس کی تو شکل ہی اچھی نہیں ہے, میں 5 وقت کا نمازی یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. یہ کیا ہے ساری چیزیں؟ یاد رکھیے تکبر صرف پیسے سے نہیں ہوتا. علم بھی تکبر لاتا ہے, عبادت بھی تکبر لاتی ہے, خوبصورتی بھی تکبر لاتی ہے, طاقت بھی تکبر لاتی ہے, پیسہ بھی تکبر لاتا ہے. انسان جب اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے, دوسرے کو اپنے سے کم سمجھے, یہی تو تکبر ہے نا. اب وہ سوچے کہ شیطان نے ایک بار تکبر کیا, اس کی ساری عبادتیں برباد. جو روز تکبر کرتا اس کا بنے گا کیا؟ سوچ لے, توبہ کر لے.
یہ حدیث تو بچپن سے میں نے اور آپ نے سنی ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کا دانہ دیکھا کبھی؟ ڈاٹ، نقطہ، چھوٹا سا مثال کہ اتنا تکبر بھی نہیں چلے گا. جس کا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا اس کا کیا بنے گا؟ لوگ تو بٹھاتے نہیں کسی کو اپنے ساتھ، ہاتھ نہیں ملاتے، کہتے وہ سلام کرے میں کیوں کروں، میں کیوں جاؤں اس کے گھر پہ، وہ آئے میرے گھر پہ، مجھے آ کے مجھے یہ بات کرے. یوں میرا بیان تکبر نہیں ہے، ورنہ میں اتنی مثالیں دوں کہ پیروں تلے زمین نکل جائے کہ واقعی ہم سے کتنی بار تکبر ہو جاتا ہے. سمجھو پہلے یہ کتنا بڑا گناہ، اللہ کو کتنا ناپسند ہے. شیطان کو نکال دیا گیا، لیکن اس مردود نے اب کیا کیا؟ اللہ سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ کہ تو نے مجھے مردود تو کر ہی ڈالا ہے، اب اتنا کر کے مجھے اولاد آدم پر پورا پورا قابو دے دے، کنٹرول دے دے. اللہ نے فرمایا جا تو قابو یافتہ ہے. شیطان کہنے لگا اللہ اور کچھ زیادہ کر. فرمایا تو ان کے مالوں میں شرکت کر لے، تو ان کے مال کے ذریعے ان سے گناہ کروا سکے گا. کہتا اللہ اور زیادہ کر دے. کہا ان کے سینے تیرے رہنے کے گھر ہوں گے. کہا یا اللہ اب جب یہ سب ہو گیا، حضرت آدم نے اس کی مولا اتنا کنٹرول، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ شیطان تو ان کو مروا دے گا. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تیرے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس پر ایک زبردست فرشتہ متعین کر دوں گا جو اسے شیطان کے وسوسوں سے بچائے گا. عرض کیا اللہ اور مدد فرما، اور زیادہ کر. فرمایا ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دوں گا، 10 گنا اجر دوں گا. عرض کیا الہی کچھ اور زیادہ کر. اللہ نے فرمایا میں توبہ کا جو ٹائم ہے وہ ختم نہ کروں گا. توبہ کی ان کے پاس کی فیسلٹی ہوگی کہ جب تک ان کے جسموں میں روحیں باقی ہیں توبہ کریں گے، میں توبہ قبول کر لوں گا. فرمایا عرض کی اللہ اور زیادہ کر دے. فرمایا میں ان کے سروں پر اپنی مغفرت کا تاج رکھوں گا، کسی کی پرواہ نہ کروں گا. حضرت آدم کہتے ہیں یا اللہ بس پھر میری اولاد کے لیے یہ کافی ہے، تیری رحمت ساتھ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کام ایک کریں گے، نیکی ایک کریں گے، اجر تو 10 گنا عطا فرمائے گا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اب سمجھو شیطان اللہ کا دشمن ہے، شیطان حضرت آدم کا دشمن ہے، شیطان فرشتوں کا دشمن ہے، اور شیطان ہم سب کا دشمن ہے. ہمیں شیطان سے کتنی نفرت ہونی چاہیے. مجھے اور آپ کو شیطان کے بارے میں کتنی اویئرنیس اور معلومات ہونی چاہیے. ایک نعرہ تو لگتا ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں، اور یہ بھی میرے پیر و مرشد کا کمال ہے، پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں یار امیر اہل سنت نئے نئے نعرے کیوں لاتے ہیں، یہ نئی بات کیوں لاتے ہیں. ارے بزرگوں کی باتیں سمجھنے کے لیے سالوں درکار ہے. وہ ایک ہی نعرے میں پورے ایمان دل میں داخل کر دیتے ہیں، پورا فلسفہ اور پورا عقیدہ سمجھا جاتے ہیں. اب نعرہ کیا ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ. اصل جنگ اس سے لڑو نا. وہ کہتا ہے برادری سے جنگ جاری رہے گی، فلاں قوم سے جنگ جاری رہے گی، فلاں شہر والوں سے جنگ جاری رہے گی. ارے مسلمان آپس میں لڑیں گے کیا؟ ہمارا کام شیطان سے لڑنا ہے، وہ دشمن تو وہ ہے. اچھا اس سے پکی دوستی، باقی سب سے لڑائی، خاندان میں لڑائی، بیوی سے لڑائی، پڑوسیوں سے لڑائی، محلے میں لڑائی، برادری میں لڑائی، سب جگہ لڑائی. شیطان سے دوستی عجیب کام ہے ہم لوگ. ارے اللہ فرمایا تیرا دشمن ہے، لڑنا تو اس سے لڑو نا، ساری انرجی اس کے خلاف فرض کرو. آپس میں لڑ رہے ہوتے مذہبی لوگ، اپنے ہی مسلک کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہوتے. ارے بھائی کدھر توانائی لگا رہے ہو. لوگ کہتے ہیں دعوت اسلامی والوں کے خلاف کسی نے بولا جواب ہی نہیں دیتے. او بھائی ہم کو شیطان سے لڑنے میں فرصت ہی نہیں ہے، ہم اپنوں سے کیوں لڑیں، کیوں تمہارے اوپر اپنی انرجی ضائع کریں. جس نے ہمارے ایمان کو برباد کرنا ہے، سرکار کی امت کو بہکا رہا ہے، ہماری لڑائی اس سے، اور انشاءاللہ مل کے لڑیں گے. شیطان کے خلاف جنگ. نعرہ تو سب لگاتے ہو، تیاری کا ہے. جنگ جاری رہے گی، پھر خلاف بول کے سو جاتے ہو. دوستی اسی سے لگائی ہوئی. یہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ جنگ کے لیے تیاری ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے وار پتہ کرو. اتنا مکار ہے کہ خون کی طرح رگوں میں دوڑتا ہے. پہلے کرنے نہیں دیتا نیکی، جب کرنے نہیں دیتا نا یا تو گناہ میں لگاتا ہے. اتنا مکار. پہلے کوشش کرتا ہے کہ حرام بڑے گناہ کروا دوں، شراب پلا دوں، بدکاری کروا دوں، جوا کھلوا دوں. جب دیکھتا ہے یہ بندہ تو نہیں کر رہا، نہ شراب پی رہا ہے، نہ یہ بدکاری کر رہا ہے، نہ یہ بڑے بڑے گناہ تو نہیں کر رہا، اب نماز کی طرف آ گیا ہے، تو کہتا ہے اچھا اب نماز میں کیا ڈنڈی مرواتا ہے، سنتیں نہیں پڑھو، غیر موقع کیوں پڑھنی، نفل چھوڑو، پھر جماعت چھوڑواتا ہے.
یعنی اب نیکیاں برباد کرنے کی طرف. اچھا نماز پڑھ رہے ہو, صدقہ دے رہے ہو, تو کہتے ہیں اب ذرا دکھلاوا بھی کرو, لوگوں کو بتاؤ. یقین کریں ایسے شیطان مکار ہے نا, ایسا وار کرواتا ہے کہ اچھا خاصا نیک نمازی ہوتا ہے, مگر اس کو جو ہے نا پھر اب اس کو یہ مرض ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنی نیکیاں لوگوں کو بتاتا رہتا ہے. اب میں اسی ہفتے کی بات بتاؤں گا, شہر کا نام نہیں بتاؤں گا. ایک جگہ میں ملنے گیا ایک شخصیت سے, بزرگ تھے, مجھے کہتے ہیں کہ میرا 39واں اب عمرہ کرنے میں جانے والا ہوں, 38 بار میں حاضری مدینہ دے چکا ہوں, 13 یا 14 میں حج کر چکا ہوں. میرا خیال ہے کہ 10 منٹ میں بیٹھا ہوں گا ان کے پاس, تو 10 منٹ تک اپنی زندگی بھر کے اعمال گنواتے رہے. میں اتنے حج کیے, اتنے عمرے کیے, یہ کام کیا, وہ کام کیا, یہ نمازیں, یہ نفل, یہ روزے. میں سوچتا رہا یار یہ کیوں بتا رہے ہیں مجھے, کیا وجہ ہے, یہ کیوں ہمارے اندر یہ وصف آ گیا ہے کہ ہم دنیا کو اپنی نیکیاں بتاتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے اس کے بارے میں؟ اب میں آپ سب سے پوچھوں نا کتنے عمرے کیے ہیں, کتنے حج کیے ہیں, تو شاید سبھی کو یاد ہوگا, بلکہ کئیوں کو تو طواف کے چکر بھی یاد ہوں گے, کیونکہ بار بار بتائیں. کتنے جھوٹ بولے یاد ہے, کتنی نمازیں قضا ہوئی یاد ہے, کتنی بار میری آنکھ نے حرام دیکھا یہ یاد ہے, کتنی بار غیبت کیا یہ یاد ہے. گناہ سارے بھول گئے, اور نیکیاں وہ بھی 10 سال پرانی, 20 سال پرانی آج تک گنواتے آ رہے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ مسجد میں 200-500 روپے دے دیں تو امام صاحب کے ساتھ پرچی بھی جاتی ہے, ذرا خاص والی اسپیشل والی دعا کروائیے نام لے کر کہ حضرت نے اتنے پیسے دیے, پنکھا لگا کے دیا ہے, کولر لگا کے دیا ہے مسجد میں. سوچو نا یہ کیا ہے, یہی شیطان مردود پہلے نیکی نہیں کرنے دے گا, نیکی کریں گے تو سنبھالنے نہیں دے گا. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. پہلے کرنے نہیں دیتا, کر لے تو چھپانے نہیں دیتا. حالانکہ علماء فرماتے ہیں اخلاص کی تعریف یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہ چھپاتا ہے نا, اس طرح اپنی نیکیاں چھپائے. لیکن آج حال یہ ہے کہ گناہ کوئی نہیں بتائے گا, نیکیاں تو ڈھونڈ کے کوئی بہانہ کریں گے. کوئی اچھا وہ پہلے تو تھا, پہلے مشکل تھا کہ اخبار وہ سلائی مشین بانٹتے تھے تو اخبار والے آتے تھے, اخبار میں تصویر چھپتی تھی. اب تو سب کے بابرا اخبار ہے, نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہمارا تو بس بھی چلتا, ورنہ تو وہ سجدہ کرتے وقت یہ کہے کہ دیکھو پہلا ہو گیا سجدہ, بھی دوسرے میں جا رہا ہوں. اتنی سیلفی, اتنی لوگوں کو اویئرنیس دینی کہ میں نے آج یہ کام کیا, وہ کام کیا, نہ کریں ایسا. اچھا یہ تو ہو گیا, چلے فیس بک کی بات چلی ہے, سوشل میڈیا کی بات چلی ہے. ایک تو یہ بھی غلط ہے کہ اپنی نیکیاں ہم ڈال کر, نیت کیا اللہ جانتا ہے. دوسرا اب تو اتنی دیدہ دلیری ہو گئی ہے کہ گناہ اپنے ڈال رہے ہوتے ہیں, اپنی غلط کاریاں ڈالتے ہیں کہ میں فلاں فلم دیکھ کر آیا, فلاں شو سے ہو کر آیا, فلاں غلط کام کیا, تم بھی کرو. استغفر اللہ. یاد رکھیں یہ گناہ جاریہ ہے. اگر گناہ ہو بھی گیا تو بندے کا کام ہے چھپائے اسے, اللہ سے معافی مانگے, یا اللہ ہو گئی غلطی معاف کر دے. مگر یہاں تو معاذ اللہ ذہن یہ بن گیا کہ میں نے یہ کیا باقی بھی ساری دنیا کرے. یہی تو کرتے, شیئر کرتے نا, فلمیں, گانے, میوزک. مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد بھی وہ شیئر ہوتا رہے گا, قبر میں سزائیں ملیں گی. زندگی ایسی گزارو کہ ہم کوئی نیکی چھوڑ کر جائیں, قیامت تک وہ نیکیاں ہوتی رہے اور مجھے اور آپ کو ثواب ملتا رہے. پر یہ عجیب ذہن ہے, فکر ہی نہیں ہے. یہی شیطان ہے نا, شیطان ہی ایسے کام کرواتا ہے. آپ کو پتا ہے, یہ تو میں دوسرے واقعے کی طرف چلے جاؤں گا. جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا, شیطان نہیں کروایا تھا نا, زمین پر پہلا قتل ہوا تھا. تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا, نبی پاک کی حدیث ہے کہ کائنات میں قیامت تک جو خون ناحق ہوتا رہے گا, ناجائز قتل ہوتا رہے گا, قیامت تک ہونے والے تمام قتل کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا. کیونکہ اس نے شروع کیا, اس نے لوگوں کو یہ راستہ بتایا. اب چوری سکھانے والا, فراڈ سکھانے والا, سافٹ ویئر گندی باتیں سکھانے والا, غلط راستے بتانے والا, نشے پہ لگانے والا, جوئے پہ لگانے والا, سوچے کہ یہ سارے کام جب تک چلتے رہیں گے, تم نے کسی دوست کو غلط لائن پہ لگایا, تمہیں مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا. ارے لگانا ہے کسی کام پہ تو مسجد کے راستے پہ لگا دو نا, نمازی بنا دو. مبارک ہو دعوت اسلامی والوں کو جو درس دیتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, لوگوں کو سنتوں کا پابند بناتے ہیں. ایک کو نماز سکھا دو, وہ بھی پڑھے گا, اس کے بچے بھی پڑھیں گے, تمہیں قبر میں ثواب ملتا رہے گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, کہتے ہیں مجھے روزانہ 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. کسی نے کہا حضرت ہم 5 پڑھتے ہیں, ہمیں 5 کا ثواب, آپ کو 25 کا ثواب. کہتے 5 تو اپنی پڑھتا ہوں, 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے, ان کی نمازوں کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے. کرو نا ایسا کام.
جو روز ثواب کا میٹر جاری رہے. مگر ادھر تو بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ دوستوں کو کوئی نئی آئٹم بتا دوں. یہ نشے پہ کیسے لگتے لوگ؟ کبھی گھر والوں نے دیے، چلو بیٹا یہ سگریٹ آج پی لو، یہ چرس والی سگریٹ ہے، یہ شراب کا گلاس پی لو. کبھی ابا نے پلایا، دوست پلاتے. ابا کو جانا نہیں چاہیے ایسے دوستوں میں، لیکن ان دوستوں کو سوچنا چاہیے اگر تم خود کسی لعنت میں پڑ گئے ہو تو بچو اس سے بجائے کہ تم کسی اور کے بچے کو لگا رہے ہو. وہ جتنے وقت تک گناہ کرتا رہے گا یہ سارا عذاب تمہیں ملنا ہے. سمجھے شیطان کے وار یہ ایسا مردود ہے، اتنا مکار ہے کہ بندے کو یا تو نیکی نہیں کرنے دیتا، اور اگر نیکی کرے تو بچانے نہیں دیتا. قرآن میں رب فرماتا ہے، جب صدقہ دینے والے، خیرات دینے والے بیٹھے ہوں گے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر. پیسے دے دیے، ٹھیک ہے، کسی کو گھر دلا دیا، کسی کی شادی کروا دی، کسی رشتہ دار کو راشن ڈلوا دیا، اچھا کام، نیکی کا کام. شیطان کو کیسے چین آئے گا؟ اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ دل میں ڈالے گا. وہ بندہ اب احسان جتاتا ہے، ہاں بھائی یاد ہے نا تیرے بچے کی شادی کرائی تھی، بھول تو نہیں گیا؟ تیری نوکری میں نے دلائی تھی، ننگے پیر آیا تھا میرے پاس، کچھ بھی نہیں تھا تیرے پاس، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں تھے، میں نے دلوائے تھے، بھول تو نہیں گیا؟ یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ یہ ثواب تو گیا، جو آپ نے صدقہ دیا نا وہ تو ثواب گیا، الٹا دل آزاری کا گناہ. کچھ سوچو اس غریب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس کو بار بار جتاتے ہیں، سالوں جتواتے. اچھا احسان ایک کیا ہوگا مگر جتائیں گے ساری زندگی. استغفر اللہ، یہ الٹا گناہگار ہو رہے ہیں. ارے بندے کو دے دیا. سچی بات بتاؤں، اگر میں نے اور آپ نے کسی کی مدد کی، میں نے اور آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، میں نے اور آپ نے کسی نیکی کے کام میں خرچ کیا، تو میرا آپ کا کمال کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ رب کی مہربانی ہے. ارے میں بھی کسی کے آگے مانگنے جا سکتا تھا کہ میرا والد بیمار ہے، میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں، میری بہن کی شادی ہے، جہیز کے پیسے نہیں. اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا ہے تو بتاؤ اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ ارے یہ اللہ کی مہربانی ہے. ارے جب رب نے ایسا بنایا ہے تو سچی بات یہ ہے میں صدقہ بھی دیتا اور سجدہ بھی ادا کرتا. اللہ تیری مہربانی دینے والا بنانا، مانگنے والا نہیں بنانا. آج دے کر جتاتے ہو، دے کر احسان جتاتے ہو کہ میں نے دیا. کیا دیا؟ آپ بھکاری ہو سکتے تھے. کبھی سوچا کبھی روڈ پہ کھڑے ہوتے اور کوئی بھکاری بچہ مانگنے آتا ہے، کبھی سوچو اس کی جگہ میرا اور آپ کا بچہ بھی ہو سکتا تھا. ایسا کیا نیکی کا کام کر دیا ہم نے کہ اللہ نے ہمیں کروڑوں سے اچھا بنا دیا؟ بہترین کپڑے دیے، بہترین گھر دیے، سواریاں دی، لوگ جھوپڑیوں میں سو رہے ہیں، روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں. رب نے ایسا نہیں بنایا. اور اگر اللہ نے مال دیا تو اسی کے مال میں سے دیتے ہوئے بندوں پر اترائیں گے، انہیں سنائیں گے، انہیں روک جمائیں گے کہ میں دے رہا ہوں. سوچو کدھر جواب دو گے اللہ کو؟ کیسے جواب دو گے؟ شیطان مردود چاہتا یہی ہے کہ ہمارے صدقے برباد ہو جائیں، ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں، اور ہم ہیں کہ اس کے وار میں آئے جا رہے ہیں. بہت پرانی بات ہے. ایک بار میں کراچی میں بڑی مجھے شخصیت کے پاس اسلام بھائی لے گئے دعوت اسلامی کے احتیاط کے لیے. ہم بیٹھے اس کے باغ کے اندر، ایک ملازم بیچارہ ٹرے میں چائے لے کر آیا. پہلی ملاقات ہے میری اس شخص سے. وہ ملازم کے بارے میں پتہ نہیں کوئی موضوع چل رہا تھا. کہتا پوچھو میرے ملازم سے، اس کی بچوں کی شادی میں نے کرائی، اس کو گھر بھی میں نے دلا کے دیا ہے، پوچھو اس سے، پوچھو. مجھے کہہ رہا ہے پوچھو. اب یقین کریں میری ایسی کیفیت ہوئی کہ زمین پھٹ جائے، میں غائب ہو جاؤں. اس ملازم کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ میرا، اچھا جب اس نے مجھے کہا ہے تو نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے اس ملازم کو ذلیل کیا ہوگا اس نے. وہ بھی سوچتا ہوگا یا اللہ مجھے غریب نہ بناتا تو میں بھی اپنے صاحب سے مدد نہ لیتا. ایک بار مدد تو کیا لے لی ہے، بار بار سناتا ہے. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ سمجھو شیطان کے واروں کو. نہ کریں ایسا. اگر نیکی کر لی اللہ کے لیے کی ہے. ہمارے بزرگان دین کا عالم تو یہ تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی نا تو اپنے غلام کو پتہ کیا کہتی کہ جا کر صدقہ دے دو، اور جس کو صدقہ دینا اس سے ہمارے لیے دعا نہ کروانا، اور اگر کوئی وہ دعا کر دے تو وہ دعا نوٹ کر کے آنا. وہ غلام واپس آتا کہتا امی حضور اس نے یہ 4 دعائیں آپ کو دی ہیں کہ یا اللہ جس نے صدقہ دیا اس کا یہ کام ہو جائے. مثال کے طور پہ 4 دعائیں دی. آپ ہاتھ اٹھاتی، وہی دعائیں اس فقیر کے حق میں کرتی، فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. ہم تو کہتے ہیں میرے لیے خاص والی دعا کرنا. سوچو شیطان، میں نہیں کہتے غلط کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے دل سے پوچھیں. کسی کو عمرے میں بھیج دینا کوئی،
حج پہ بھیج دے. کہتا ہر طواف پہ یاد کرنا مجھے, میرے نام کا بھی عمرہ کرنا, اماں کے نام کا بھی کرنا, ابا کے نام. اتنا اس کے اوپر برڈن ڈال دیتے, بندہ بولتا ہے پتہ نہیں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, اس کی نوکری کرنے جا رہا ہوں. اب چھوڑ دینا, یہ کچھ بھی نہ کرے دعا آپ کے لیے, اللہ دیکھ رہا ہے کہ دیا کس نے ہے, بھیجا کس نے, وہ ہر قدم پہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. اللہ سے اجر چاہیں, سمجھو شیطان کے واروں کو, یہ کبھی بھی میرا اور آپ کا بھلا نہیں چاہتا. اس کی مکاری سمجھو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ, صحابی رسول, کاتب وحی, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ آرام کرتے تھے تو کسی نے اٹھایا کہ اے معاویہ اٹھ جاؤ, نماز کا وقت ہو گیا. آپ اٹھ گئے, آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی نہیں. آپ نے کہا کس نے اٹھایا مجھے, کون ہے؟ کہا شیطان. فرماتے کبھی شیطان بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے, یہ تمہارا کام کب سے ہو گیا؟ کہتا حضرت بات یہ ہے کہ کل آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے اور آپ کی جماعت چلی گئی فجر کی, پچھلے ہفتے کی بات ہے. اور جب آپ کی جماعت چلی گئی نا تو آپ اتنا روئے جماعت جانے کے غم میں کہ میں نے فرشتوں کو بات کرتے سنا کہ حضرت امیر معاویہ کی گریہ و زاری کے سبب اللہ نے ان کو 70 جماعت کا ثواب عطا فرما دیا. حضرت آج بھی آپ لیٹ ہو رہے تھے, آج بھی جماعت چلی جاتی پھر آپ نے رونا تھا, آپ کو 1 کی 70 مل جاتی, اٹھیے جا کے 1 ہی پڑھ لیجیے. تو سمجھو یہ مردود ہمارے ثواب بھی کم کرواتا ہے. سنت غیر موقعہ ہی ہے نا, اچھے خاصے. میں یہ اسلامی بھائیوں سے ذرا بات کر لوں, جب نئے نئے آئے تھے تو کوئی نفل مس نہیں ہوتا تھا, ہماری ساری سنتیں سارے نوافل پورے ہوتے تھے. اب مسئلہ پتہ چل گیا کہ جناب غیر موقعہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, نفل ہی ہے نا سنتیں. ارے اللہ کے بندوں, ثواب تو دیکھو, یاد رکھو جس کی سنت, جس کے نفل پکے نا اس کی سنتیں پکی, جس کی سنتیں پکی اس کے فرض واجبات پکے, جو سنتیں چھوڑتا ہے اس کے واجب اور فرض بھی خطرے میں آ جائیں گے آگے جا کے. یہ خول ہے, یہ مدنی دائرہ ہے, یہ دائرہ بنائی رکھو. درود پاک کے ذریعے, ذکر و اذکار کے ذریعے فضول باتوں سے بچو گے. تو شیطان کے وار سمجھنے, اور سبحان اللہ میرے پیر طریقت, شیخ طریقت کی تو کیا بات ہے, امیر دعوت اسلامی جو ہے نا شیطان کے بہت بڑے دشمن ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمیں بھی کروا رہے ہیں. اور ہمیں صرف نعرہ نہیں لگوایا, امیر اہل سنت نے شیطان کے خلاف جنگ کا نعرہ بھی لگایا, ہمیں 72 ہتھیار بھی دیے ہیں. ہاں, خالی نعرے سے کیسے جنگ لڑیں گے, اس کے پاس وار ہے, ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے. اور وہ 72 ہتھیار کیا ہیں؟ 72 مدنی انعام. اس کو پکڑ لو. ادھر شیطان کہے نا ذرا بے حیائی کر لے تو کفل مدینہ والے مدنی انعام پہ ٹک کرو, بھائی نیچے گائے رہیں گی. شیطان کہے ذرا بری باتیں کر لے, 300